آج جو بات آپ بھائیوں کے سامنے بنیادی اور اصولی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے اندر بنیادی اور اصولی طور پہ دو گروہ ہیں۔ ہمیشہ ان گروہوں کو دو ہی ناموں سے پکارا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ کبھی حق اور باطل کے نام سے، کبھی اسلام اور کفر کی پہچان سے، الغرض نیکی اور بدی جتنے بھی اس طرح کے عنوانات ہیں وہ بنی نوع انسان پر دو طرح ہی لاگو ہوتے ہیں۔ گویا بنی نوع انسان شروع سے دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ان دو گروہوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ نہ صرف نشاندہی فرمائی ہے بلکہ ان دونوں گروہوں کو متعدد حوالوں سے بالکل الگ الگ کر کے بتایا ہے۔ ان کی الگ الگ پہچان بتائی ہے، ان کا الگ الگ کردار بتایا ہے، ان کی الگ الگ حیثیت بتائی ہے۔ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ اللہ کا گروہ ہے اور دوسرا گروہ شیطان کا گروہ ہے، طاغوت کا گروہ ہے۔ اللہ کا گروہ شروع سے ایک ہی تھا، ایک ہی رہا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، جبکہ شیطان کے گروہ ہمیشہ ایک سے زیادہ رہے، آج بھی ایک سے زیادہ ہیں، آئندہ بھی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن اللہ جل مجدہ نے اپنے گروہ کے سوا تمام گروہوں کو ایک گروہ قرار دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کا گروہ ایک ہے تو شیطان کا گروہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ شیطان کے گروہ زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ کا گروہ ایک کیوں ہے؟ یاد رکھیں، اللہ کا گروہ اللہ کی رہنمائی میں قائم ہے، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں قائم ہے، کسی بنیاد پر قائم ہے، کسی قاعدے اور اصول پر قائم ہے، جبکہ شیطان کے گروہوں کے لیے کوئی اصول ضابطہ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، ان کی فکر کا، ان کے نظریات کا کوئی منبع اور ماخذ نہیں۔ لہذا ان کا گروہوں میں تقسیم ہونا
سمجھ میں آتا ہے، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کے گروہ کا ایک ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اب دوستان محترم، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو گروہ ہیں، ایک اللہ کا گروہ، ایک شیطان کا گروہ، تو لامحالہ یہ گروہ کسی نظام کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے گروہ کو ہم نے ایک تسلیم کیا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک ہونے کی بنیاد ہے، اس کے پاس وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ ایک ہونا اس کے لیے لازم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ہدایت کار فرما ہے۔ تو اب لامحالہ اس گروہ کو ایک ہی ضابطۂ حیات کا پابند ہونا ہوگا۔ اگر وہ ایک ہی ضابطۂ حیات کا پابند ہے تو وہ اللہ کا گروہ ہے، اور اگر انہوں نے مختلف ضابطہ حیات اختیار کر رکھے ہیں اور منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا گروہ ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کا گروہ نہیں ہیں۔ یہ بات آگے چل کے میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔